السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز نے آج چوتھی پیشی بھگتی اور کہنے لگے کہ عدالتی ہی نہیں، ہم انتظامی احتساب میں بھی بار بار حاضر ہوتے رہے اور کہا کہ جب جب ہمیں سمن کیا جائے گا ہم ضرور آئیں گے۔ وزیر اعظم بھی قانون کی پاسداری کرتے ہیں، جے آئی ٹی نے ابھی تک تو انہیں نہیں بلایا، جب بلایا وہ بھی قانون کی پاسداری کریں گے۔ جبکہ عمران خان آج لاہور میں کہہ رہے تھے کہ شریف فیملی کا تو آج تک احتساب ہی نہیں ہوا۔ ابھی تک سینیٹر نہال ہاشمی کے بیانات، پھر ججز کے ریمارکس اور حکومتی ترجمان کے رد عمل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ پاکستان آج کہہ رہے تھے کہ اداروں کے درمیان تصادم کی بات کرنے والے مایوس ہوں گے، تصادم نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ بیانات کے ذریعے سیاسی ماحول کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ آج کے یہ ہمارے موضوعات ہیں، ویکینڈ ہے لیکن چونکہ سیاسی گرما گرمی ہے تو ہم نے بھی ایک پولیٹیکل پینل آج تجویز کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہم ان کے خیالات بھی رکھیں گے، بات چیت بھی کریں گے، کیونکہ پولیٹکس میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور آج بھی بڑھتا ہوا نظر آیا۔ کل پاکستان انڈیا کا میچ ہے، بجائے اس کے کہ ہم قوم کو کچھ ایسی باتیں بتاتے جو کرکٹ کے حوالے سے ہوتی، وہ کچھ ہم تجزیہ دیتے، لیکن چونکہ پولیٹیکل تناؤ اتنا زیادہ ہے ملک میں، اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر ہم آپ کو بات چیت سنائیں گے۔ میرے مہمان ہیں ادھر اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب رؤف حسن صاحب، تجزیہ نگار ہیں، سیاسی تجزیے بھی کرتے ہیں، خارجہ پالیسی پہ بھی ان کا ایک ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، بہت شکریہ تشریف لے آئے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں، بڑی شفقت کی انہوں نے، مہمان ان کے آئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے ٹائم نکالا، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، سینیٹر شبلی فراز صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ پہلے گیسٹ ہیں، بجائے اس کے کہ میں ادھر سے انورس ہو گیا ہوں، میں آپ سے ہی بات چیت کا آغاز کرتا ہوں۔ آج اپوزیشن کو آپ کی وزارت داخلہ، وزیر داخلہ صاحب بھی گرل کرتے رہے، لیکن اوورال بھی گرل کیا جا رہا ہے اپوزیشن کو کہ جی جج کے ریمارکس آئے تھے، حکومتی ترجمان یہ بات کر رہے ہیں اداروں کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کے حکومتی ترجمان رد عمل نہ دیتے، فرض کیا، تو کیا فرق پڑنا تھا؟ ریمارکس تو آ گئے تھے، اس سے کیا پریکٹیکل فرق پڑا بجائے اس کے ایک امپریشن آیا کہ حکومت اور سپریم کورٹ اب آمنے سامنے آ گئے؟ پہلی چیز تو یہ کہ کوئی آمنے سامنے نہیں ہے۔ آپ نے جو بات کی کہ ٹکراؤ کی تو کوئی سیاست ہے ہی نہیں۔ لاسٹ ایئر الیکشن کا تو اس وجہ سے پارا تو ویسے بھی ہر پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تیز ہوتا ہے، کیونکہ لاسٹ جو امپریشن پڑتا ہے وہی الیکشن کے اوپر اثر چھوڑتا ہے، کہ اس وجہ سے جو ہے وہ لازمی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی ایکٹیویٹی دکھا رہی ہے۔ مگر یہ کہنا کہ ہماری اسٹیٹمنٹ، ایک پرائم منسٹر جس کے بارے میں بار بار اپوزیشن کی طرف سے اسٹیٹمنٹیں بھی آ رہی ہیں، آج بھی خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میاں صاحب کے خلاف کبھی احتساب نہیں ہوا یا میاں صاحب کبھی پیش نہیں ہوئے، مگر آج وہ خود تو دور کے رہی جب بات جو بچے جو برٹش نیشنل، مطلب وہ بھی یہاں پہ اوورسیز ہو کے اس نقطے پہ وہ یہاں پہ پیش بھی ہو رہے ہیں، والی بات پہ آؤں گا وہ یہاں پہ سیگمنٹ ہے۔ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا، چودھری نثار علی خان آج کہہ رہے تھے کہ اداروں کے درمیان تصادم کا کوئی خطرہ نہیں، پھر بیانات کیوں آ جاتے ہیں؟ سینیٹر نہال ہاشمی کے خلاف آپ نے کاروائی کر دی، جج صاحب نے ریمارکس دیے، اوپر سے پھر 2 صفحے کا بیان آ گیا۔ آپ نے دیکھا سیلسن مافیا کی جو بات کی گئی ہے اٹلی کے حوالے سے، جو ایک بہت بڑا ایک جو تھا، جس کی وجہ سے اگر پرائم منسٹر کو اس چیز کا دکھ ہوا کہ میں ہر قسم کا جو ہے وہ استثناء لے بھی سکتا تھا مگر میں نے نہیں لیا، میں صاف شفاف ہوں، اس وجہ سے میں نے سپریم کورٹ کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا۔ سپریم کورٹ نے جو جے آئی ٹی بنائی، جو انتظامی جے آئی ٹی، میں اس کے سامنے بھی پیش کراؤں، اپنے آپ کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو پیش کراؤں، اس کے باوجود جو ہے یہ الفاظ جو ہے مجھے دکھ ہوا ہے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کی فیلنگ آپ دیکھیں، اگر ان کو، یہ آپ پی ایم صاحب کی فیلنگ بتا، دیکھیں ان کو دکھ تو ضرور ہوا نا اس چیز کا، ایک ملک کے پرائم منسٹر ہو اور وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو، اس کے بارے میں تو ان کو دکھ ہوا، اس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔
تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو اس طریقے سے نیگیٹیولی لیا جائے. پرائم منسٹر 3:30 بجے فارغ ہوتے ہیں, 4 بجے آدھے گھنٹے میں ایکشن لے لیتے ہیں. وہ ریکارڈ آ گیا. میں پھر جو وہ کہنا سینیٹر صاحب, بلکہ آپ کی طرف, کیونکہ رؤف صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاستدانوں کے بعد مجھے لیں, چودھری نثار علی خان آج باتیں کر گئے. شبلی لفظ کا مطلب شفقت ہے کیا؟ یہ آپ نے جو شفقت کا یہ بعد میں آپ پوچھ لیں ان سے مطلب کیا ہے ان کے نام کا. فی الحال تو میں جو بات چیت ان کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. چودھری نثار علی نے کہا کہ کچھ عناصر حکومت اور اداروں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کر کے وہ سیاسی مفادات لیتے ہیں. یعنی ڈون لیکس کا مسئلہ آیا, آپ کی پارٹی بولتی رہی. اب نہال ہاشمی کا مسئلہ آیا, آج بھی عمران خان بولتے رہے. تو یقیناً آپ کی طرف اشارہ تھا. جی یقیناً ہوگا ہماری طرف پھر اشارہ, کیونکہ جو اپوزیشن کا کردار پاکستان تحریک انصاف ادا کر رہی ہے, تو وہ تو اصل جو جمہوریت کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ جو حکمران الیکشن سے صرف آتے تو ہیں لیکن وہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. الیکشن کے بعد جو ہے ان کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اب وہ جب ان سے کوئی بھی ایسا نیشنل کرائسس ہو یا کوئی ایسی پالیسیز ہو جس پہ کہ حکومت کا, وہ کہتے ہیں کہ یہ اداروں اور حکومت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. دیکھیں غلط فہمیاں تو آپ کے سب کے سامنے ہیں کہ جو اس میں جو ڈون لیکس کا ہوا تو وہ تو ہم نے غلط نہیں کی, وہ تو ایک کلیئر کٹ کیس تھا, سب کچھ سامنے تھا, قوم کے سامنے تھا. اس کے بعد آئیں آپ یہ جو پاناما لیکس ہیں اس میں وہ بالکل کلیئر کٹ کیس تھا. اس کے بعد آپ آئیں اس پہ جو نہال ہاشمی نے تقریر کی, وہ تو سب قوم کے سامنے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی. اگر ان کا مطلب جمہوریت سے یہ ہے, چاہے وہ وزیر داخلہ ہوں یا پرائم منسٹر ہوں, یہ بھی ان کے دل کی داستان سنا رہے تھے کہ ان کو بہت دکھ ہوا. میں نے تو پوچھا ان سے کہ پی ایم صاحب کی فیلنگز ہیں, یہ ان کی اگر فیلنگز ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت ڈیریل اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ کیونکہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. جمہوریت اس وقت جو ہے مشکلات میں آتی ہے جب آپ قوم کے سامنے نمبر 1 جواب دینا ہو, دوسری بات یہ کہ آپ قوم کے سامنے سچ نہ بولیں. اس کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن پھیلتی ہے, اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ چودھری نثار کی یہ بات کہ یہ ہم اس کا وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا الیکشن کا سال ہے جس طرح انہوں نے کہا, نہیں, یہ ایک بہت ہی اہم وہ ہے جنکچر ہے اس قوم کی چیکرڈ ہسٹری میں کہ آپ کو کچھ چیزوں میں آپ کو کلیئرٹی لانی ہوگی, کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے, کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. یہ اس طرح نہیں چلتا رہے گا کہ جب ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے تو وہ سمجھے کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آپ کو جواب دے ہونا ہوگا پارلیمنٹ کے سامنے, عوام کے سامنے. رؤف حسن صاحب, وزیر داخلہ صاحب نے آج جو بیان جاری کیا, کوئی تقریر نہیں تھی, کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی, بلکہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی. انہوں نے ان کے بارے میں بھی بات کی, دوسری پارٹی کے بارے میں بات کی. مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے جو اپوزیشن میں مختلف ہیں کہ پی سی او ججز کو اعلیٰ عدالتوں پر فائز کیا. جنرل مشرف کے دور میں ججز پی سی او پہ آئے تھے, انہوں نے, اور پیپلز پارٹی کے دور میں جسٹس ڈوگر رہے. یہ پارٹیز جب ایک دوسرے کو اس طرح جتلانے لگ جائیں, تانے دینے لگ جائیں, معاملات آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے بڑھتے ہیں؟ آپ تو تجزیہ نگار ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل سٹرکچر ہم کھڑا کرتے ہیں نا, وہ ایسی سٹیٹمنٹس کے اوپر کرتے ہیں جن کا کہ حقائق سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثلا بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا ہے. یہ حقیقت پر مبنی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ تو بہت گہری نظر رکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا وہ 8 مہینے کا جو ٹائم ویسٹ ہوا تھا جس میں کہ ٹی او آرز طے کیے جا رہے تھے, وہ ٹی او آرز طے نہیں کیے. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب پی ایم ایل این نے, حکومت نے ایک لیٹر لکھ دیا تھا. ٹی او آر تو اپوزیشن نہ کر سکی اپنے ٹی او آرز نہیں تھی, ان کا تو ہو کے بیٹھ کے حکومت کے ساتھ جو ہو رہی تھی تاکہ میوچلی ٹی او آرز ہو سکتے اور اس کے بعد آگے بات بنتی. تو اس کے بعد حکومت نے ایک لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ جی ایک ٹی او آرز ہیں ہمارے جن کے ساتھ اپوزیشن نے اگری نہیں کیا تھا, تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں آئندہ 50 سال لگ جائیں گے, اور انہوں نے اس کو تھرو آؤٹ کر دیا تھا, ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. کنسیکوینٹلی یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا, یہ غلط ہے. اب جو وہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے اس کی بیسس کے اوپر پیش ہو رہے ہیں, نمبر 1. سو یہ نہ کہا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم 4 دفعہ آئے ہیں, جب بھی بلائیں گے ہم پیش ہوں گے. اچھا یہ سٹیٹمنٹ بھی حقیقت پر مبنی اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس آپشن کیا ہے.
اگر ان کو جی آئی ٹی بلاتی ہے تو اگر وہ نہیں پیش ہوں گے تو وہ نان بیلیبل وارنٹ ایشو کر کے بلا لیں گے. سو دے ہیو ٹو. ٹھیک ہے جی. اب آیا جو آپ کا سوال, میں یہ حقائق دیکھیں, اچھا نہیں لگتا کہ جی آپ ایک ایسی بات کریں جو کہ, اور یہی بار بار بات کی جا رہی ہے. سٹیٹمنٹس دیتے ہیں حکومت کے لوگ. خواجہ آصف پیپلز پارٹی کا بندہ نہیں ہے, سعد رفیق پیپلز پارٹی کا بندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, طلال چودھری پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے, دانیال عزیز پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این کے بندے ہیں سارے. ان کی سٹیٹمنٹس کا ریکارڈ آپ چلا لیجیے. انہوں نے فوج کے بارے میں کیا کہا ہے, انہوں نے اب عدالتوں کے بارے میں کیا کہا, ابھی نہیں, اس سے پہلے. بٹ آپ دونوں بیٹھے ہیں, آج بھی چودھری نثار علی نے کہا, میں وہ بھی ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کے ترجمان نے, جو کہ ظاہر پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے, چودھری نثار علی خان, انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کے ترجمان نے عدلیہ اور افواج پاکستان پر 2013 میں دھاندلی کا الزام لگایا. چودھری نثار کہہ رہے ہیں مجھے حیرت ہے آج بھی وہ اس پارٹی کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں. نعیم الحق صاحب کی یہ بیان کی بات کر رہے تھے. دیکھیں میرا ایشو یہ ہے, انہوں نے کہا ہوگا, میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا, لیکن اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے تو حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں. حکومت میری ایک بات ختم ہو لینے دیں. مجھے پرابلم یہ لگ رہا ہے کہ جی بار بار انہی چیزوں کو دہرانا اور خود جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو آپ فلفل نہ کریں. عمران نے تو کئی دفعہ کہا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے, پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا ہے, تمام کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے, اگر ہم نے ملک کا قانون وائلیٹ کیا ہے تو اس کو ریکٹیفائی کس نے کرنا ہے, اس کو ریکٹیفائی حکومت وقت نے. کیوں نہیں کرتے شوکت صاحب؟ مجھے افسوس پتا ہے کیا ہوا, سینیٹر نہال ہاشمی نے بات کی, سو موٹو نوٹس ہو گیا, نعیم الحق صاحب کا تو نہیں ہوا. جب آپ کہتے ہیں کہ حکومت کرے, نہال ہاشمی کی حکومت نے تو کام, مگر بات یہ ہے کہ رؤوف صاحب کی بہت گہری نظر ہوتی ہے, آرٹیکل جو لکھتا ہے اس کی بہت گہری نظر. آپ بھی لکھتے ہیں, بالکل گہری. آپ مجھے بتائیں کہ نعیم الحق نے جو اسٹیٹمنٹ دی جس میں فوج کے حوالے سے بھی کہا دھاندلی, وہ ساری کمیشن, دھاندلی کمیشن بنا, وہ سارا میٹر کلیئر ہو چکا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اس کے بعد اگر یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کی پارٹی اس کے خلاف ایکشن لینا, جو امپائر کی انگلی کی بات کرتی ہے. گورنمنٹ یہ کام کرے کہ سارا ان چیزوں کو کلیئر کرتی رہے. جی السلام علیکم چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام برادر صاحب. بہت شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاست کے اوپر, اور آج چودھری نثار علی خان نے باقاعدہ بیان دیا. ظاہر ہے کانٹیکسٹ سینیٹر نہال ہاشمی والی سٹیٹمنٹ تھی, اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بھی تبصرے کر رہے ہیں جو عدلیہ کا تمسخر اڑایا کرتے تھے, تہذیب کیا کرتے تھے, چمک کا لفظ استعمال کیا, وہ تو ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے حوالے سے ہے. برادر صاحب اگر چودھری نثار صاحب کو یاد ہو تو ہم تو یہ بھی کہتے رہے اور کہتے ہیں, اور دنیا کہتی ہے کہ ہمارے لیڈر کا تو عدالتی قتل ہوا ہے, اور خود ججز کہتے ہیں, اور خود وکلاء کہتے ہیں, اور خود مسلم لیگ کے لیڈر نے کہا ہے, چودھری نثار صاحب کے لیڈر نے. تو یہ اس کا پرسپیکٹو اپنا ہے. ایک آمرانہ دور میں اگر کسی بندے نے عدلیہ سے غلط فیصلے کرائے تو ہمیں اس پہ گلے شکوے, لڑائیاں اپنی جگہ پر, ہم نے کبھی عدالتوں پہ حملے نہیں کیے. ہم نے اپنے گلے ضرور ریکارڈ کرائے, عدالتوں پہ حملے نہیں کیے, ججوں پہ حملے نہیں کیے, جج نہیں خریدے, ججوں سے فیصلے غلط نہیں کرائے. کیا ہوا تھا بی بی شہید کے خلاف جو فیصلہ کرایا تھا ملک صاحب نے, کس نے کرایا تھا؟ مسلم لیگ نے. کس نے حملہ کرایا تھا؟ سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ کس نے کروایا؟ وہ اس ملک کی تاریخ چھپی ہوئی ہے. ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئیں, لیکن ان غلطیوں میں اگر جیئیں گے تو اور بات ہے. ہم تو آج کی باتیں کر رہے ہیں, اور چودھری نثار صاحب کو اپنا ماضی ذرا دیکھتے چلے, اپنی جماعت کا ماضی دیکھ لیں. ہم جو کہتے ہیں, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ سے گلے ہیں, بالکل ہیں, لیکن اس گلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عدلیہ کی تصویر کرنے آ جائیں. یہ بتائیے کہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ مل کے ان کی کورٹ میں جا کے خواجہ, مل کے چھوڑیے, خواجہ آصف صاحب نے, سعد رفیق صاحب نے, احسن اقبال صاحب نے کس نے جا کے کیس نہیں کیے. خود میاں محمد نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے کہتے ہیں ہمارے خلاف, اور کیسی گفتگو ہوئی تھی وہاں پہ. اور افتخار چودھری صاحب کیا اعلیٰ نسل کی گفتگو فرماتے تھے, باقی ججز بھی ان کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے. اس وقت بھی ہم کہتے تھے, اور یہی لوگ باہر نکل کے, یہی مسلم لیگ والے باہر نکل کے کہتے ہیں دیکھو جی اب تو جج صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. قاہرہ صاحب یہ گلے شکوے, قاہرہ صاحب یہ گلے شکوے والی بات درست ہے,
बट चौधरी निसार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो पंजाबी और गैर पंजाबी की तफरीक भी डाली गई। देखे ना, जो हिस्ट्री है प्रजा साहब, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। मेरा एक पर्सपेक्टिव है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जब मैं माजी को खंगालता हूं तो ऐसे है। पर मेरा सवाल और है, सवाल ये है कि अगर खुद मुस्लिम लीग बाहर खड़े होके उसी रवैये को, जज साहबान की उसी कमेंट्री को बड़े फख्र से बयान करती रही कि अब देखें हुकूमत को जज साहब ने ये कह दिया, किसी जजमेंट में नहीं, किसी फैसले में नहीं, तबसरे में सेक्शन पास करते हुए आज तकलीफ क्यों हो गई है? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा कारआ साहब, लाइन पे रहिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है बार बार। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज हुसैन नवाज साहब की चौथी पेशी थी, उन्होंने भी कुछ बातें की, कुछ इमरान खान ने लाहौर में बातें की। देखें, हम इस अगले सेगमेंट में देखेंगे कि क्या मंजरनामा नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम बातचीत कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर। शिबली फराज साहब, आपके लीडर तो कहते हैं कि शरीफ फैमिली का कभी एहतसाब नहीं हुआ, लेकिन आज हुसैन नवाज चौथी बार GIT के सामने पेश हुए। तहकीकाती टीम है और वो लोग मौजूद हैं जिन पर उन्होंने एतराज़ किया था। हसन नवाज कल पेश हुए थे जाकर। हुसैन नवाज साहब आज कह रहे थे कि वजीर आज़म कानून की पासदारी करते हैं, GIT ने अभी उन्हें नहीं बुलाया और इस बात का मतलब यही था कि अगर बुलाएंगे तो वो आएंगे। फिर भी आप मुतमिन नहीं हैं? देखिए, पहली बात तो ये, जिस तरह रऊफ साहब ने कहा कि ये कोई एहसान नहीं है, ठीक है, मान लिया, वो आर्गुमेंट तो आपने सुन लिया हमने। देखें, असल चीज क्या है कि जब ये GIT बनी थी, उसके बाद से जो जिस तरह का तर्ज अमल रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, जिसमें कि व्हाट्सएप का वो चला देना, लोगों की जो लोग थे उसमें उनका ताल्लुक बताना कि ये इस पार्टी से हैं, ये इस लोगों से हैं, ये हैं, मकसद ये था कि उसको आपने कंट्रोवर्शियल बनाना था, आपने उसको उसकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करना था। असर तो बन गया ना किसी हद तक। ये व्हाट्सएप वाली कॉल की जो बात चली, नहीं, वो तो जजेस ने खुद कह दिया कि ये मतलब है कि इसमें कोई वही नहीं है। वो तो उन्होंने कहा था कि आप हमें लिस्ट भेजें, हम चूज करेंगे। ये तो हुकूमत ने जो नाम दिए थे उसने जाहिर है कि जिसका एहतसाब हो रहा हो उसी से आप कैसे मांग सकते हैं लोग। ये तो अदालत का आप कह रहे हैं कि ये अगर व्हाट्सएप पे कॉल की गई है तो कोई मसला नहीं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि वो तो जजेस ने खुद कह भी दिए कि हमने किया था, ये हमने किया था बिकॉज हम चाहते थे कि आप हमें लिस्ट भेजें उन लोगों की जो हम समझते हैं कि जो जिनकी ये खबर दुरुस्त है या गलत है, इससे कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बिकॉज देखें, बात ये है कि जजेस का, सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेरोगेटिव है कि वो जिसको चाहें, जिसको, बिकॉज आप मत भूलें कि GIT एक्सटेंशन है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट है वो उनके पास है। तो अगर तो आप उनके, अगर वो बुलाते हैं आपको, आप नहीं जाते, या आप कहते हैं कि जी हमें इनकी बात, हमें इनकी कोई परवाह नहीं है, तो जाहिर है आप कर रहे हैं तो अब यानी एहतसाब ठीक हो रहा है। नहीं, एहतसाब तो चल रहा है, लेकिन हुकूमत का ये फर्ज बनता है, अगर इनके दिल में कोई चोर नहीं है तो इनको चाहिए कि बजाय इस किस्म के सियासी बयान देने की, जिस तरह चले वो तो बहरहाल गैलरीज की हमेशा बात होती है, लेकिन ये है कि वो रोड़े नहीं अटकाए, ये एहसान ना डालवाएं, ये परसेप्शन ना क्रिएट करें कि जी हो हम तो बहुत बड़े, बहुत अच्छे और हमने कानून के लिए आगे सारे खम किया हुआ है। नहीं, ये तो पाकिस्तान के देखें, आप उन लोगों को देखें ना जो कि आम लोग हैं। आम लोगों को जो है तो उनकी जितनी तस्दीक होती है, उनकी तो सदियां गुजर जाती हैं, 10-10 साल 20-20 साल हो जाते हैं, उनकी इंक्वायरियां होती हैं और वो जगह ट्रायल हो रहा है ना उल्टा। ये तो अच्छी बात है, स्पीडी ट्रायल हो रहा है। ये कह रहा हूं कि नहीं, ये देखना कि जी मैं 2 घंटे बैठा रहा, मुझे 6 घंटे गरीब आदमी तो फांसी लग जाता है, बाद में पता चलता है कि उसका जनाब केस पड़ा था, एक आदमी को अदालत ने बरी कर दिया, पता चला वो तो 2 साल पहले जेल में मर चुका है। इंसाफ का तो ये मसला है। डॉक्टर रमीज किसी ने कहा जी, जो मैंने उनसे सवाल किया, हुसैन नवाज साहब ने कहा आज ही का, जब वो उधर अदालत में पहुंचे हुए थे, कि कोई सबूत इनके पास नहीं था, इनके पास सिर्फ बातें थीं। आपके पास भी तो कोई सबूत नहीं था। इमरान खान लाहौर में सही कह रहे थे कि जो भी सवाल पूछा गया उसका जवाब कतरी खत, उसका जवाब कतरी खत, उसका जवाब कतरी खत। मैं समझ रहा हूँ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स 6-6 घंटे जो एक प्रोसीडिंग जो चल रही है तो ऐसे नहीं चल रही है। लाजमी है उसके अंदर सवाल जवाब और उनके ऊपर वो मुतमिन हो रहे हैं 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे।
اس طریقے سے آخر میں جب وہ 4 دن بلا رہے ہیں تو کچھ ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز بات کی گئی کہ احسان نہیں، اور آپ نے بات کی کہ بھائی ابنا رؤف صاحب نے کہ عمران خان کی پٹیشن سپریم کورٹ کو انوالو کرنے کے لیے پی ایم صاحب نے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ خط لکھا تھا، ٹھیک، اس کے اندر کیا ٹی او آر تھے وہ ایکسٹرا سبجیکٹ ہے، دیکھیں نا ایکسٹرا مگر انہوں نے سپریم کورٹ کو انوالو کرنا ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس بھی جب کیس گیا تو انہوں نے بھی اپنے اختیارات کے حوالے سے سو موٹو لیا، پہلا دونوں پارٹی سے پوچھا کہ آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے بھی پوچھا، اور پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں کریڈٹ پی ایم صاحب کو جاتی ہے، میاں محمد نواز شریف کو جاتی ہے، کس چیز کا کریڈٹ یہ جاتی ہے کہ اس نے ایک 2/3 میجارٹی کا پرائم منسٹر ہو کے، مگر اگر ان کے اوپر ایسی چیزیں لگی ہیں پاناما کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کوئی اور آپشن نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو کیا آپشن تھا؟ اگر اگر اسی دن جس دن سپریم کورٹ نے پوچھا کہ 184(3) کے تحت ہم اس کو سنیں، آپ ہمیں اختیارات، اگر پرائم منسٹر اسی دن بھی کہتا کہ یہ میری حکومت جب تک ہے میں یہ کروں گا اور یہ آپ نہیں سن سکتے، استثناء کی پہلے دن بات کر دیتے تو آج یہ نہیں آتی، مگر انہوں نے کہا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا تھا، سپریم کورٹ تو لے سکتی ہے نا، نہیں، پہلے دن انہوں نے یہ غلط سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، پریروگیٹو جو ہے وہ ایگزیکٹو کا نہیں ہے، وہ جوڈیشل کا، دیکھیں استثناء کا پریروگیٹو ایگزیکٹو کا نہیں ہے، آپ ڈیمانڈ کر سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ہم اس کے اوپر ڈیسیجن لیں، ہم اس کیس کو چلائیں، دونوں پارٹی سے پوچھا گیا، ہم نے ان کو کہا کہ چاہے آپ سنیں چاہے آپ کمیشن بنائیں، جس طریقے سے آپ سیٹسفائی ہو۔ بات تھی پی ٹی آئی نے پہلے کہا کہ کمیشن بنا تو ہم اور کورٹ کی دھمکیوں کی بات کرتے ہیں، پھر بعد میں انہوں نے بھی کہا کہ ہم کوآپریٹ کریں گے، دوسری کورٹ کی دھمکیوں کی بات کرتے ہیں۔ کس دن جو ہے انور ذہیل جمالی نے کہا کہ جنوری میں جاتا ہے، انہوں نے کہا ہم عوام کے پاس جاتے ہیں، کتنی دھمکیاں اس نے دی، جو ایک جلسہ جو ہوا تھا رائے کے اندر، اس کے اندر کتنی دھمکیاں دی، لاک ڈاؤن والی بھی ہوئی تھی، بہت سارے، عمران خان ہے۔ اچھا اب آپ آ جائیں اس کے قمر زمان قاہرہ صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا، بھائی بھٹو کا قتل ہوا، بے نظیر کا ہوا، آپ کی حکومت تھی، آپ نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ 12 مئی کا واقعہ ہوا، آپ کی قتل میں ان کی حکومت تھی، بھائی ایکشن، آپ 5 سال ان کے پاس دور تھا، جو بھی ان کو کرنا تھا، قاتلوں کو گرفتار کرنا، قاتلوں کو، بے نظیر کے قاتلوں کو، علی بھٹو کی بات کر رہے ہیں، بے نظیر کے قاتلوں کو اگر دو کیس ہوئے نا، قاہرہ صاحب نے 2 کیس بتائے، انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی، وہ بھی عدالتی قتل، جوڈیشل قتل ہوا نا، تو اگر جوڈیشل قتل، وہی بات میں کر رہا ہوں، جوڈیشل قتل ہوا تو اس کو بھی یہ یہاں پہ پریزیڈنٹ کا ریفرنس پیپلز پارٹی نے، پیپلز حقائق کو سامنے رکھیں، حقائق کو سامنے رکھیں، پیپلز پارٹی نے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک ریفرنس بھیجا تھا، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ محترمہ کے قاتلوں کا کیا ہوا؟ 12 مئی کے قاتلوں کا کیا ہوا؟ جو یہ جوڈیشری کی کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت کیا ہے، 12 مئی میں یہی افتخار چودھری وہاں پہ آیا تھا نا، کیا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ باتیں کرنا، یہ میں صرف جو ہو ملک کے لیے اچھا ہو۔ میں اپینین لے لوں، مسلم لیگ کہتی ہے کہ بار بار ہمارا احتساب ہوا، عمران خان آج لاہور میں کہہ رہے تھے کہ شریف فیملی کا کبھی احتساب نہیں ہوا، حسین نواز نے تو یہ بھی کہا کہ عدالتی ہی نہیں، ہمارا تو انتظامی احتساب بھی ہوا، جنرل پرویز مشرف کی حکومت کی، جب پراپرٹی ضبط کی گئی، ایگزائل کیا گیا، جو بھی تھا احتساب تو ہوتا رہا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک کریکٹ اور کر دوں، فیکچول جو غلط بات ہو رہی ہے کہ نہال ہاشمی کی سپیچ کا فوری نوٹس لیا گیا، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ سپیچ 28 مئی کی سیلیبریشن میں کی گئی تھی اور اس کا نوٹس جو ہے اس وقت لیا گیا جب وہ وائرل ہوئی، لیکن مجھے یہ بھی علم ہے کہ ان کو تمام پتا تھا کہ وہ سپیچ کی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس وقت نوٹس لیا جبکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی۔ تو یہ دیکھیں، لیکن عدالت کے سو موٹو نوٹس سے پہلے پی ایم نے ایکشن کر دیا تھا، کوئی پتہ نہیں، وہ وائرل ہوا ہے، عدالت جو ہے سو موٹو نوٹس لینے میں وقت لگتا ہے، اور جب وائرل ہوئی سپیچ وہ رات کے وقت سے شروع ہو گئی تھی، اور یہ نوٹس انہوں نے لیا گیا ہے وہ تقریباً کو دوپہر سے پہلے دیا گیا، لیکن 28 تاریخ کو سپیچ کی جا چکی ہوئی تھی، 28 تاریخ کو سپیچ کی ہوئی تھی۔ جو آپ نے کہا ہے جی، دیکھیے اس ملک میں کرائسس یہ ہے کہ یہ جو احتساب کا کمپلین کیا جاتا ہے کہ یہ احتساب ہوا ہے، وہ ہوا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کون سا وہ احتساب ہے جو اپنے منطقی انجام تک لے جایا گیا؟ یہ میرا سوال ہے ایک، میں چاہوں گا کہ باقی لوگ بھی اس کا جواب دیں۔
उस दिन चौधरी निसार साहब बैठे हुए कह रहे थे कि जरदारी साहब के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, वो फ्री है, वो जहां चाहें वो जा सकते हैं। अब मुझे बताइए कि ये इंसाफ के मुंह के ऊपर तमांचा नहीं है कि वो शख्स जिसने इतने साल इस मुल्क को लूटा है वो उसके बारे में कहा जाता है कि उसके खिलाफ नहीं है। दूसरी बात देखिए, एहतसाब, अब आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, नवाज शरीफ की बात के ऊपर वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर की वो 43 पेज की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ली गई हुदैबिया पेपर मिल्स के ऊपर, दैट्स एन ओपन एंड शट केस। देखिए ना, मेरी बात लेकिन एक छोटी मसला ये है कि जब ये लोग इक्तदार के ऊपर बराजमान होते हैं तो ये अपने इंस्टीट्यूशंस को फोर्स करके, वो कोई भी हो, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो अपने खिलाफ जो मुकदमात होते हैं उनको पोस्टपोन कराते। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं मामलात को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम रूबरू आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। सेनेटर साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि टेप जो व्हाट्सएप कॉल है वो चाहे जिस पर्पज़ के लिए भी है वो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपकी नज़र में वो ऐसा मसला नहीं है। ख़बरें मसलसल चल रही हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक, कल आपकी पार्टी के तर्जमान ने, उन्होंने कहा कि हुकूमत जजेस के फ़ोन टेप कर रही है। उन्होंने तो और ट्विस्ट दे दी, क्या वाकई तहकीकात होनी चाहिए? पीटीआई के तर्जमान तो कह रहे हैं कि तहकीकात हों, वन और दी अदर वे। नहीं, देखें जी, अगर ये कन्फ्यूजन अगर फिर भी परसिस्ट करती है तो तहकीकात हो जाएं, उसमें कोई बात है, लेकिन तहकीकात जिन्होंने भी करनी है वो उसे कर भी रहे होंगे, तो ये कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। यानी तो फिर इसको इशू बनाया क्यों जा रहा है? देखें, आप चौधरी एतजाज हसन कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए, बात सुने, फवाद चौधरी कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ, ज़ाहिर है मेरी पार्टी की यही लाइन है कि तहकीकात होनी चाहिए। बात ये इसको आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते हैं। ये हम उन कड़ियों की बात कर रहे हैं जिनको कि जोड़ना है, जिसमें कि मुख्तलिफ किस्म की खबरें चल रही थी, जिसमें कि पहले जजेस के बारे में वो की गई, ये जो AIT के बारे में वो की गई, फिर ये बात हुई, फिर नहाल हाशमी की बात हुई। तो ये सारी चीज़ें, इन कड़ियों को हमने मिलाना है। ये एक तसलसल है, और ये व्हाट्सएप की कॉल जो है या फ़ोन टेप करना जो है, ये उसकी एक कड़ी है। ये एक फोन टेप होने के हवाले से आज चौधरी शुजात हुसैन ने एक बम शेल गिराया। उन्होंने कहा कि वो साबिक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की फोन टेप्स कल सामने लाएंगे। ये कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान में? टेप्स तो होते हैं पाकिस्तान में, फोन, इसमें तो ना उनको कोई शक है ना आपको कोई शक है। निक्सन आपको पता है इम्पीच हुआ था, क्यों हुआ था? वाटरगेट स्कैंडल। वाटरगेट स्कैंडल क्या था? वही कमरे में बैठ के फोन टेपिंग थी। ठीक है, लेकिन इधर तो एक प्रिविलेज ली जाती है ना कि हम फोन टेप कर सकते हैं। नहीं, ये देखिए, ये जो होती है एग्जीक्यूटिव का मसला ये नहीं होता। अगर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर उनके कुछ अपनी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो किसी एक शख्स का करते हैं। दूसरी, मैं थोड़ा सा जरा इसका राइट पर्सपेक्टिव आपको दे दूं। ये स्टोरी जो है ना व्हाट्सएप की, ये ब्रेक की है जी अंसार अब्बासी साहब, ठीक है ना जी। अब मुझे बताइए, उनको अलहाम हुआ था कि ये जो है व्हाट्सएप कॉल हुई है? नहीं, जर्नलिस्ट के सोर्सेज होते हैं। क्या सोर्सेज? ये चूंकि आज मैं जर्नलिस्ट हूं, जर्नलिस्ट के सोर्सेज होते हैं, स्टोरीज देते हैं। लाजमी बात है, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी ने तो उनको जी सोर्सेज होते हैं, वही बात उन्होंने बताया। उसका क्या मोटिव था और इसको एजिटेट कौन कर रहा है? अब दो पर्सपेक्टिव्स हैं। जर्नलिस्ट का मोटिव होता है कौम के सामने हकायक रखे जाए। अंसार अब्बासी साहब के जो मोटिव्स हैं वो पिछले 10 साल के ऊपर वो इधर नहीं है, वो इधर नहीं बैठे, ठीक है। इसलिए नंबर एक बात, दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव है हुकूमत का, वो ये कहते हैं जी कि ये क्यों किया रजिस्ट्रार ने ये टेलीफोन कॉल। यही मेरा सवाल है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। बुनियादी सवाल भी यही है। उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने ओन अप कर लिया, उसके बाद उन्होंने तीनों जजेस ने ओन अप किया कि ये हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हुआ है काम, तो उसके बाद बहुत क्वेश्चन नहीं रहता। मेरा नहीं ख्याल कि फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं तो वो उनका अपना मंच है। दूसरा पर्सपेक्टिव है जो कि इन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का है जो हुकूमत से बाहर है, वो ये कह रही हैं कि जी ये टैपिंग क्यों हो रही है। अच्छा, वो भी पर्सपेक्टिव ठीक है। हुकूमत ये कह रही है कि जी ये कॉल क्यों की गई और ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, ठीक है, जिसको ऑन अप कर लिया उन्होंने। ये फरमा रहे हैं कि जी ये फोन टैपिंग हो रही है। अच्छा, फोन टैपिंग करना जो है वो एक क्राइम है अनलेस आप उसको जस्टिफाई कर सके।
اور وہ بائی اٹ سیلف ایک مقدمہ بن سکتا ہے. لی جاتی ہے نا, کورٹ میں کیس آیا تھا, یہ سینٹنس مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا ٹیپ کرنے والوں نے کہ دس از آر پریولیج. دیکھیے پرابلم آپ کو یاد ہے نا, بالکل یاد ہے مجھے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے نا. انفیکٹ جو پیسز کی وہ بات کر رہے تھے کہ پیسز سیکوینس نہیں بنتا. ہمارے جو ہیں, ہماری تو ایجنسیز بھی اکاؤنٹیبلٹی سے باہر ہیں, ہماری ایگزیکٹو بھی اکاؤنٹیبلٹی سے باہر ہیں, ہماری پارلیمنٹ نان ایگزسٹنٹ. جو سسٹم ہے, پرابلم یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں فلاز ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک ڈیفرنٹ اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. آج ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب گئے ہوئے تھے جی آئی ٹی میں, روزانہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں انصاف چاہیے, حکومت انصاف مانگ رہی ہے, اور ساتھ کہا کہ اگر ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوا تو پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. آپ ابھی وزیر اعظم صاحب کی فیلنگ ہمیں بتا رہے تھے, یہ امتیازی سلوک ہوا تو عوام کی عدالت کا مطلب ہے کہ جلد الیکشن کرانا چاہ رہی ہے حکومت. کوئی الیکشن کی ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے گی. نہیں, گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے گی, نمبر 1. نمبر 2 چیز ہے, یہ الجھائی جو باتیں جا رہی ہے نا, کوئی واٹس ایپ کال کو ریکارڈ کرنا آئی بی کے بس کی بات نہیں ہے. انٹیلیجنس بیورو کے پاس وہ اپریٹس ہی نہیں ہے, وہ آئی ایس آئی کے پاس ہے, آئی بی کے پاس. دوسری چیز یہ, گورنمنٹ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے کہ جج صاحبان کی جو ہے وہ اس طریقے سے. سوال کا جواب دے دیں, ان کے پاس کہاں سے انفارمیشن. دیکھیں اچھا, اب بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ انسان ہے, انصار عباسی صاحب ادھر بھی بیٹھتے ہیں ادھر بھی بیٹھتے ہیں, اس کو کہاں سے لیکیج ہوئی وہ تو ان سے آپ پوچھیں, وہ آپ ان سے پوچھیں. مگر گورنمنٹ ایسی چیز کر کے انصار عباسی کو دے. دیکھیں یہ چیزیں, ہر بات کیا سارا پرسیپشن پہ نہیں ہونی چاہیے, اور پرسیپشن پہ ہر چیز کر کے, پرسیپشن پہ ہر چیز بات کر کے مسئلے کو الجھایا جا رہا ہے. آصف کرمانی صاحب نے اگر بات کی ہے اس حوالے سے کہ ہم پیش ہو رہے ہیں, اگر ہمارے ساتھ ایسی کوئی چیز ہوئی تو عوام, تو آخری فیصلہ تو عوام کے پاس ہے نا. آج جو بھی کچھ فیصلہ آتا ہے, پھر بھی یہ نیکسٹ الیکشن 2018 میں جو بھی بندے آئیں گے ان کو یہ 20 کروڑ عوامی 12 کروڑ لوگ جو ہے فیصلہ تو ظاہر ہے, وہی سلیکٹ کرے گا. پھر ہم یہ کہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ الجھائے نہیں بات. دیکھیں یہ جو کرمانی صاحب نے بات کی ہے, آپ نے سنی ہے نا, اور ان سے بنیادی طور پر آپ نے بات نہیں کی. عمران خان صاحب ایک سیکنڈ یار, اب مجھے بات کرنے دیں. آپ نے بات کر لی ہے, مجھے بات کرنا کہ ہمیں فیصلہ نہیں. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سپریم کورٹ میں جب پروسیڈنگز ہو رہی تھیں, سعد رفیق ان کی گورنمنٹ کے منسٹر ہیں, رائٹ, ان کی آپ تقاریر دیکھیں جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے چبا نہیں سکتے, ہم لوہے کے چنے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. طلال چودھری جس طرح کی کہ یہ اس طرح ہوگا. انصاف ان کی مراد یہ ہے کہ ان کو بری کیا جائے, وہ انصاف ہوگا, اس کے علاوہ کوئی بھی بات ہوئی. طلال چودھری نے تو کہا تھا نا کہ ہمیں واضح فیصلہ چاہیے, ہمیں ان بٹوین فیصلہ نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی, واضح فیصلہ چاہیے. یہ کورٹ نے فیصلہ دینا ہے. چھوٹی بات نہیں, ہمارے تو کارکن بات کریں, وہاں پہ عمران خان خود نے کہا. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو مرضی کہہ رہی ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ ہم اس حکومت کو ڈسمس کرنا چاہتے ہیں, یہ کشو ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو بار بار کہہ رہی ہے, آپ بولے نا, مجھے بولنا. حکومت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر نواز شریف کے خلاف عدالت کرے گی وہ ہمیں کم نہیں. حکومت کے ٹینیور, ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو غلط ہے, آپ عوام کی بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے. یہ پولیٹیکل ہو جاتی ہے نا. یہ دھمکی دے رہے ہیں نا کہ جی ہمیں اگر انصاف نہیں ملا تو ہم کیا مطلب میرا کوسچن یہ ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کی میعاد تو اس کے اوپر تو کوئی سوالیہ نشان ہے ہی نہیں ہے. مگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ جی اس حکومت کو ڈسمس کر دیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, بہت شکریہ سینیٹر شبلی فراز صاحب, اور قمرالزمان قاہرہ صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, روزے بھی ہیں, گرمی بھی ہے, لیکن ظاہر ہے ملک کی سیاست ہے, سیاسی درجہ حرارت ہمیں نہیں لگتا کہ کم ہوگا جب تک ان مسائل کا فیصلہ نہیں ہوتا, اس پروسیڈنگز کا کوئی نہ کوئی حتمی جواب نہیں آتا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.